بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بزرگان دین۔ دوستو، میں ایک اور واقعہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے جری عابد کا واقعہ۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، آؤ چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ جری عابد کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام جری ہے۔ وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور اس کو پکارا، اے جری۔ اس نے دل میں کہا، پروردگار، ادھر میری طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئی۔ اگلے دن پھر آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جری۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہے۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ نے ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جری۔ جری نے کہا کہ پروردگار، میں کیا کروں؟ ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں ہی مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جری کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جری کو فتنہ میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جری کی عبادت خانہ میں قیام کیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا۔ چرواہے نے اس سے زنا کیا۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ عورت نے تہمت لگائی کہ یہ بچہ جری کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جری کو نیچے اتارا اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے۔ جری نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانیہ عورت سے بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جری نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچہ کو لے کر آئے۔ جری نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جری نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچہ، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے۔ لوگ ان کو چومنے لگے اور تبرکن ہاتھ پھیرنے لگے۔ جری نے کہا کہ نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وجیح اور خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ بچہ نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچہ کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت۔ پھر ایک باندی اس سے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیح آدمی گزرا، میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس باندی کو قریب سے لوگ لے کر گزر رہے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ ہے اور تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ پھر بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ اس جیسا نہ بنانا۔ اور اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے اور زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا تھا اور نہ چوری کی تھی، اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ تو ناظرین اس واقعہ کے فوائد، حدیث کے فوائد جس سے یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اس کے فوائد سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارک سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی، بالخصوص والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی عظمت ظاہر ہوئی، اور واضح ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار انسان کو اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دلاتا ہے۔ جب بہت سے امور متعارض ہوں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اہم امر کون سا ہے۔ جب اپنی کسی حاجت یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ معلوم ہوا کہ وضو کا حکم سابقہ شریعت میں بھی تھا۔ اولیاء کرام کی کرامات کا اثبات ہوا، نیز یہ کہ کبھی ان کرامات کا ظہور ان کی خواہش اور طلب کے مطابق بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے کسی ماتحت آدمی سے ادب کے خلاف کوئی کام سرزد ہو تو اس کے ساتھ رفق اور سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہو کوئی فتنہ یا فساد اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر اپنے اندر قوت پائے تو زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ زنا کے مرتکب کو کبھی عزت پائیدار حاصل نہیں ہوتی۔ جب اہم امور درپیش ہوں اور خوف و خطرہ کا عالم ہو تو نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے حضرت جریح کی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ سے توقع اور امید کی صحت معلوم ہوئی، اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ان کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے بول پڑا، حالانکہ عام طور پر اتنا چھوٹا بچہ نہیں بولتا۔ تکبر، خود پسندی کی مذمت کے ساتھ جابر اور ظالم لوگوں کی برائی معلوم ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مظلوم آدمی کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ شیر خوار بچہ کبھی یہ دعا کرنا پسند نہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس باندی جیسا بنا دے۔ ثابت ہوا کہ اگر والدین میں سے کوئی شرعی مقصد کے لیے بلائے تو نفل نماز توڑ دینا جائز ہے، دلیل اور برہان کے بغیر کسی تہمت یا الزام کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو آپ کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آئندہ سے آپ ایسے واقعات اور اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آپ کی سکرین پر ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔